جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہنگامی ویڈیو فوراً بناتے ہیں، ذرا سی بھی ہمیں انڈیکیشن آ جائے ایک ستارہ پواڑے ڈالنے کے لیے آنے والا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ریزولوشن ہے سیلف لیس بے لاس. جس طرح آپ غائبانہ مجھے محبتیں دیتے ہیں نا، یقین کریں مجھے زندگی کے بہت سارے دکھ بھول جاتے ہیں. مطلب سچ مچ کئی بار تو آنکھوں میں سچ مچ آنسو آ جاتے ہیں. یہ جو نو بڈی ٹو سم بڈی کا ٹریول ہے. ابھی میں ایک عید کا ٹرانسمیشن جب میں نے کرنی تھی عید الفطر کی، تو میں ایک شو پہ تھی. ہمارے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب تھے، وہ جو جیو کے ساتھ ایک دن مزے کا شو کرتے ہیں. پھر عطاء الحق قاسمی میری بہت فیورٹ وہ ہیں رائٹر ہیں. پھر وہ تھے امین حفیظ، آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ہولڈر ہیں. تینوں وہاں پہ پرائڈ آف پرفارمنس ہولڈرز تھے سوائے میرے. تو میں نے اللہ سے بڑی حسرت کی کہ مجھ سے بھی کوئی ایسا کام لے لیجئے کہ مجھے بھی آج ان تین ہستیوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوں تو میرا بھی نام پرائڈ آف پرفارمنس کی لسٹ میں آ جائے. تو آج سے آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ میری زندگی میں مجھے یہ ایوارڈ دینا چاہیے کہ سچ مچ میں نے پاکستان میں ایسٹرالوجی کے کانسیپٹ کو بدلا ہے. اس کو میں نے اندازوں اور سائنس کے علم کے طور پہ منوایا ہے. اور جتنی میں نے مخالفت صحیح ہے نا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ بالکل ایسے تھا جیسے 4 سال پی ٹی آئی کے لوگ میری ذلت افزائی کرتے تھے. اور جو ہے میں اس کرائسس سے گزری ہوں. یہ بھی میں نے اس پروگرام میں بولا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایک سوال وہ سب سے کر رہے تھے کہ آپ کی خواہش جو رہ گئی ہو. تو ایک تو یہ خواہش رہ گئی کہ جتنی میں نے اس علم کو منوانے کے لیے، اس کو ایک سائنس کا، ایک اندازوں کے علم کا درجہ دینے کے لیے جتنی ذلت افزائی کا سامنا کیا نقادوں سے، جو ہے بہت سارے ایسے لوگوں سے جن کو اپنی دکانیں بند ہونے کے خطرات نظر آتے تھے، جو اس علم کو 2 + 2 4 کا سمجھتے تھے، یا جو ہے اس کے بعد ماشاءاللہ. حالانکہ میں نے اس پروگرام میں یہ بھی ذکر کیا کہ میں نے ہر پروگرام میں ہر دور میں، زرداری صاحب کا دور تھا تو زرداری صاحب کے اگینسٹ پریڈکشنز دیں. نواز شریف کی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ہی منحوس ثابت ہوئی، کیونکہ جب 1999 میں ان کی جب حکومت تھی اور اس کا خاتمہ ہوا تو بھی جنوری میں نے پریڈکٹ کیا تھا، تب 2/3 کی میجورٹی تھی. تو میں نے کہا تھا ان کے منسٹرز حیران ہوتے تھے کیسے پاسبل ہے. تو میں نے کہا یہ جو 11 اگست 1999 کو جو گرہن لگے گا وہ یہ کام کرائے گا. اور پھر اکتوبر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ہوتا ہوا دیکھا. میرے جہاز کے اوپر مشرف صاحب کا جہاز جو ہے اس کو اترنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور وہ ان گنہگار آنکھوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد جو ہے جو زرداری صاحب تھے ان کی ایک ہڈن میرج کی پریڈکشن میں نے کر دی جو واشنگٹن پوسٹ کا حصہ بنی. مجال ہے کسی نے مجھے اکاؤنٹیبل کیا ہو، کسی نے مجھے ذلت افزائی کا میرے ساتھ وہ کیا ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی. اب میرا کام ہے علم کی بیسس پہ پریڈکشنز دینا. میں ایک ذاتی خواہشات پہ تو پریڈکشن نہیں دی جا سکتی نا. لیکن 4 سال جو میں نے ذلت افزائی ہے، میں نے اس پروگرام میں بھی لفظ بولا، اور عطاء الحق قاسمی صاحب کو میں نے کہا میری اردو کو ٹھیک نہ کیجیے گا، بڑے دکھ سے گزری ہوں میں. تو مجھے یہ جو 4 سال یہ والے اور پچھلا میرا پورا کیریئر ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ اللہ پاک نے میرے اندازے 2022 میں 100% پورے کر دیے. 2022 کی جو نئے سال کی پریڈکشنز تھیں وہ ایز اٹ از پورا پیراگراف جب پورا ہو گیا تو اس عزت جو میرے رب نے دی، یہی میں نے اس خواہش کا اظہار اس پروگرام میں کیا. میں آپ کے ساتھ اس پروگرام کا لنک شیئر نہیں کر سکوں گی، لیکن اردو پوائنٹ کے ایک بڑے مشہور ہیں فاروق وڑائچ، وہ ہوسٹ تھے اس پروگرام کے. تو اس میں جو ہے میں نے ذکر کیا کہ ایک تو مجھے ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو عزت سے نوازا، اسی عزت کے ساتھ میں نے سیاسی پیش گوئیوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا. دوسرا، جتنی میں نے مشکلات کاٹی ہیں ایک خاتون ہونے کے ناطے، مجھے تو ہے پرائڈ آف پرفارمنس مجھے بھی اللہ پاک دے جیسے ان 3 ہستیوں کو نوازا جو اس پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھیں. اور میں کیا ایک چھوٹا سا اسٹرالوجر جو کہ
جس کی 7 نسلوں میں کوئی نجومی نہیں گزرا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ایک اسٹرالوجر تھے جن کو جب میرے سے بہت لگ گئی تھی تو ایک پروگرام میں مجھے کہتے ہیں ساڈے کولوں کو سیکھ لے. تو مجھے بڑا برا لگا وہ جملہ, مجھے بہت دکھ ہوا تھا اس وقت میں. اللہ پاک سب کے راستے آسان کرے. علم رب تعالیٰ نے دینا ہے جیسے بھی دینا ہے. خیر اب ہم بات کرتے ہیں, یہ تو چھوٹا سا دکھ ہے, آپ لوگ اتنی تو اجازت دیا کریں نا, میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی کر لیا کروں. اب جی کہانی یہ ہے کہ وہی ننے کے کارنامے جو ہے وہ پھر فال کرنے جا رہے, ریٹروگیشن میں جا رہا ہے. اور اس کی ریٹروگیشن کا ٹائم ہے 21 اپریل سے شروع ہوگا اور 15 مئی کی صبح 8:05 پہ اس کی وحشتوں کو سکون آ جائے گا. یہ ہے پارے کی طرح مضطرب. تو جب یہ ریٹروگیشن میں جاتا ہے نا, کیونکہ پارے کی طرح مضطرب ہوتا ہے, تو کس ستارے کی, ہم اپنے 12 ستاروں کی بات کریں گے کہ کس ستارے کو کیسے ہٹ کر سکتا ہے, معاملات کو کیسے ڈسٹرب کر سکتا ہے. اور اگر آپ لوگ صدقہ خیرات کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کی جو ریٹروگیشن ہے وہ آپ کے معاملات کو خراب نہیں کر پائے گی. ایک ریپڈ فائر دیں گے اور 12 ستاروں میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اپنے اپنے معاملات میں سنبھل جائیے گا. ایریز آسمانی زوڈیاک کا پہلا ستارہ جی یہ کر رہا ہے آپ کے خانہ مال. ٹھیک ہو گیا؟ تو مال کی حفاظت, اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت, اپنے اخراجات پہ کنٹرول کا اسکرپٹ ابھی سے بنا لیجئے. 21 اپریل ٹل 15 مئی ایریز یہ گاہے بگاہے ہاتھ سے پیسے کو نکلوائے گا, ایسے اخراجات سامنے لائے گا. اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کیجیے گا, اپنی سواری ہے, اپنی جو بھی بلانگنگز ہیں, کیونکہ وقت ظالم شروع ہو چکا ہے. بس اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھیں. تو یہ یہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ اور اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنی فزیکل ہیلتھ دونوں کا دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ اس پہ بوجھ نہ پڑے. تو یہ ان معاملات کو, یعنی کہ آپ کے زیادہ تر آپ کے جو فائنینسز کے معاملات ہیں اس کو یہ ہٹ کر سکتا ہے. اگلا ستارہ ٹورس یعنی کہ برج سور. آلریڈی ازدواجی زندگی یا کاروباری ریلیشن شپ یا سوشل ریلیشن تھوڑے زخمی چل رہے تھے, اس کی ریٹروگیشن سے بنتی باتیں پھر نہ بگڑ جائیں. تو آپ نے ابھی کسی قسم کا سکور سیٹل نہیں کرنا, اپنے معاملات کو چلنے دینا ہے. انشاءاللہ جب یہ ٹائم ختم ہوتا ہے اللہ کے حکم سے جا کے 15 مئی کو, تو یہ والا ہاؤس آپ کا اور سیکیور ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت جو ہے آپ نے لمبی پنچایتیں نہیں کرنی کہ باتوں کے الفاظ, میں ہمیشہ یہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ الفاظ سے زیادہ لہجے کا اثر ہوتا ہے. تو لہجہ جو ہے اگر آپ میٹھا بھی رکھیں, اس میں آپ تلخ سے تلخ بات بھی کر لیں تو آپ کی بات اگلے کو بری نہیں لگتی. پتہ نہیں کون کس کی بات کر رہا کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ میں بھول جاؤں گی ویسے اس میں, کہ انہوں نے کہا, ہاں وہ انڈین اداکار ہیں جو وہ ہیں, ان کا نام مجھے پتہ نہیں کیا کرتی ہیں, ڈائریکشن کرتی ہیں کیا, فرح خان. تو ان کی بڑی وہ لینگویج, وہ بڑی رف سی لینگویج بولتی ہیں. تو سب نے کہا کہ ان کی لینگویج کا کوئی برا ہی نہیں مناتا, کیونکہ میں نے کہا نا لہجہ زیادہ پر اثر ہو جاتا ہے. الفاظ کا چناؤ بھی اچھا کرنا چاہیے, لیکن لہجہ اگر میٹھا ہو تو سخت سے سخت بات بھی انسان کو بری نہیں لگتی. تو اپنا بہت خیال یہاں پہ اپنے ریلیشن شپ ایریا میں ٹورینز آپ نے رکھنا ہے کہ ریلیشن شپ ایریا جو ہے اس میں کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. اگلا ستارہ جو آ گیا جیمنائی یعنی کہ برج جوزا. آپ کو تو جو ہے نا مینٹل انگزائٹی پیدا کر سکتا ہے, رات کی نیندیں اڑا سکتا ہے, دماغ کو ایسے معاف کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو پلیز اس کا احتیاط ضرور اپنی کیجیے گا تاکہ اس کے کارناموں سے آپ جو ہے محفوظ رہیں. 21 اپریل ٹل 15 مئی 2023. اگلا ستارہ آ گیا کینسر یعنی کہ برج سرطان. اور جو ہے ان کو اگر میں دیکھوں, ان کے جو جہاں پہ ہٹ کرے گا, ان کی دوستیاں, دنیاوی خواہشات کے حصول میں رکاوٹیں, بچوں سے ریلیٹڈ معاملات. کینسیرینز
جو ہے اور جو ہے یہاں پہ ان معاملات کو کینسیرین کے ہٹ کر سکتا ہے کہ جو ہے، اور ٹائم فریم وہی ہے کہ یعنی 21 اپریل سے شروع ہوتی ہے اس کی ریٹروگریشن اور 15 مئی صبح 8:05 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے دوستیاں اگر بچانی ہیں، رومانس بچانا ہے، بچوں سے ریلیٹڈ ٹینشنز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی کمیونیکیشن پہ بہت زیادہ کنٹرول گرپ سٹرونگ ہونی چاہیے، تاکہ آپ جو ہے اس وقت اپنے ایجنڈا یا اپنے موقف کو تسلیم کروا سکیں۔ اگلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں، آپ کا آ گیا جی جو لیوز ذاتی کاروبار میں ہیں، کوئی پیپر ورک اگر کرنا ہے ریگارڈنگ کاروبار تو ایس او پیز فالو کیجئے، ایک ایک شک کو پڑھیے تاکہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنائے، اور اگر کوئی ایگریمنٹ یا کاروبار ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ 15 میں اور 20 میں مکمل ریلیف اللہ پاک دے دیں گے۔ یہ ٹائم تو ہم نے گزارنا ہی گزارنا ہے تاکہ جو ہے یہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے، تو یہ ٹائم ہمیں آپ کا اللہ پاک خیر و عافیت سے گزار دیں، تاکہ یہاں پہ آپ نے اس ایریا میں احتیاط کرنی ہے لیوز۔ اگلا ستارہ آ گیا ورگو یعنی کہ برج سنبلا، آپ کا تو ویسے بھی حکمران ستارہ ہے اور جیمنائز کا، اور یہ ہٹ ہی کر رہا ہے آپ کے برین ایریا کو، تو یہاں پہ اپنی احتیاط آپ نے کرنی ہے تاکہ جو ہے معاملات آپ کو پریشان نہ کریں۔ اور جو اسپیشلی ورگوز اسٹوڈنٹس ہیں، بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، فوکس میں آپ کو پرابلمز آئیں گی۔ دوسرا آپ کو جو احتیاط کرنی ہے، جو اگر آپ نے کوئی امپورٹنٹ پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام کرانا ہے، اس میں رکاوٹیں، اس میں ہچز آ سکتی ہیں، اس میں ذرا سی احتیاط کیجیے گا، جس سے ظاہر آپ کے اپنے اندر بھی تناؤ آ سکتا ہے، اور کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے تو بھی ایس او پیز فالو کیجیے گا۔ لیکن جو زیادہ میں پریشان ہوں گی وہ میرے ورگوز جو اسٹوڈنٹس ہیں، پلیز اگر کوئی امپورٹنٹ پیپر ان تاریخوں میں ہے تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اگلا ستارہ لبرا یعنی کہ برج میزان، آپ کو احتیاط کرنی ہے اپنے خانہ مال میں، ٹھیک ہے، اپنا اسکرپٹ پلان کرنا ہے، اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، کسی کو قرضہ دینا ہے تو اتنا ہی دیں کہ نہ بھی واپس آئے تو آپ کو پرابلم نہ ہو، تو یہاں پہ آپ کو محتاط رہنا ہے۔ جہاں پہ آپ کے فائنینسز والا ہاؤس آتا ہے وہاں پہ آپ کو 15 مئی صبح جو ہے 8:05 پہ ستارہ اس کی وحشتوں کو سکون آ جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر سے بھی ایک تلوار ہٹ جائے گی۔ اگلا ستارہ آ گیا اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب۔ اسکارپینز بھی اپنی ازدواجی زندگی، اپنی ریلیشن شپ ایریا، اس میں بہت محتاط ہو جائیے گا۔ کوئی نہیں اس وقت پروب کرنا، کوئی نہیں کلیریفیکیشنز کرنی، کوئی نہیں غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرنی، بس محتاط چلیے، اور تاکہ کوئی بھی بات جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کا مزہ خراب نہ کرے۔ آلریڈی آپ لوگ جو ہے ریلیشن شپ ایریا کو ہم پہلے ہی بچا کے چل رہے ہیں، تو یہ ایک ہائی اینڈ ٹائم ہوگا جو آپ کا ٹیسٹ لے سکتا ہے۔ 21 اپریل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 15 مئی پہ یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم جون کو اتنا لک فارورڈ کر رہے ہیں آپ کے لیے اسکارپینز، تاکہ بیسٹ ریوارڈ ملے۔ یا تو یہی پارٹنرز بہت اچھے ہو جائیں گے، اور جن کے خدا نہ کرے بریک اپ ہو گئے ان کی زندگیوں میں اللہ پاک کا جو کمپنسیشن ہے وہ جون سے ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اگلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، آپ کو اپنی جاب ایریا میں بہت محتاط رہنا ہے، کوئی ایسی غلطیاں نہ ہوں کہ باس کے آگے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے۔ ہیلتھ ایریا میں کیئرفل رہنا ہے، اپنے کولیگز کے ساتھ بہت کیئرفل رہنا ہے تاکہ جو آپ کے کولیگز ہیں ان کا نہ جو ہے آپ کے ساتھ رشتہ خراب ہو۔ اسی طرح جو آپ کا ماتحت سٹاف ہوتا ہے انسان کا، وہاں بھی محتاط رہیے کہ کسی کی کوئی بھی جو ہے وہ نیگلیجنس یا کوئی لاپرواہی آپ کا موڈ خراب نہ کرے، تو ان ایریاز میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے 21 اپریل ٹل 15 مئی۔
اگلا ستارہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں، آپ کے لیے جو احتیاط ہے وہ ہے اولاد والے ہاؤس میں، اور ہماری وہ کیپریکونینز بہنیں جو بچے کی خواہش مند ہیں یا کنسیو کیے ہوئے تو بھی احتیاط کریں۔ دوسری احتیاط ہے آپ کی لو لائف ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، تو اگر آپ لو ریلیشن شپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت نو ہائی ہوپس، نو کلیریفیکیشنز، نو ایکسپیکٹیشنز، دھیرے دھیرے چلتے جائیے، انشاءاللہ یہ وقت جو ہے یہ بھی گزر جائے گا اور آپ کا ساتھی بھی کہیں نہیں جائے گا۔ واہ واہ واہ، میں تو شعر بنا دیا۔ اگلا ستارہ آ گیا ایکویریس یعنی کہ برج دلو۔ اچھا جی، فیملی ہاؤس میں ستاروں کی جو پوزیشن ہے، جو آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کا جو ہوم لینڈ ہے، اگر آپ، کیونکہ پہلے ہی یہاں پہ ستارے کی پوزیشن ایسی تھی کہ رشتے ایٹ سٹیک تھے، تو اب تو شکر ہے کہ ستارے بہتر ہونے شروع ہو گئے تھے، اس نے بیچ میں آ کے پھر سے لفڑا ڈال دیا ہے اور اس کی وحشتوں کو سکون آ جائے گا 15 مئی کی صبح 8:05 پہ۔ ٹل دن رشتوں کو دماغ سے ڈیل کیجئے، دل کی بات مت سنیے گا، دل تو ہے نادا جانا۔ آخری ستارہ پائسز یعنی کہ برج حوت کے جو لوگ ہیں، آپ کے دفتری معاملات، آپ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر ان دنوں میں زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے تو اپنی جس بھی وہیکل پہ جاتے ہیں اس کا پورا مکینیکل چیک اپ ہونا چاہیے، صدقہ دے کے سفر کریں۔ سسرالی رشتہ داریاں ہیں، خاندانی رشتے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ کو ذرا سا محتاط چلنا پڑے گا تاکہ رشتوں میں خرابی جو ہے وہ رشتوں کا حسن جو ہے وہ سپوائل نہ کرے، رشتوں میں جو خرابی ہے پیدا ہی نہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے ان ایڈوانس ہم آپ کو کیئرفل کر رہے ہیں۔ کوئی پنچایت کا پارٹ نہیں بننا، کسی کی آپ نے رفٹ کا پارٹ نہیں بننا تاکہ آپ کے معاملات وہاں پہ خراب نہ ہوں۔ تو یہ تھا جی مرکری کی ریٹروگریشن سے بچنے کے جہاں جہاں پاسبل ویز ہم بتا سکتے ہیں۔ جرنلائز یہ کیا کرتا ہے، بجلی کے آلات کی خرابیاں کرتا ہے، یعنی الیکٹرانکس کی خرابیاں خام مخواہی خراب کرنے شروع کر دیتا ہے، کیونکہ تیز چل رہا ہوتا ہے اور سارا یہ الیکٹرانکس کو بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری خرابیاں کرائے گا، کمیونیکیشن میں خرابیاں کرائے گا، پیپر ورک میں خرابیاں کرا سکتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو جب ہم سم اپ کرتے ہیں تو ہم نے 12 ستاروں میں پڑھا ہے کہ کہاں، آپ اس کو کبھی غور کیجئے گا کہ جس ستارے کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ تھا وہاں ہم نے ان کو انڈیکیٹ کیا ہے، اور کمیونیکیشن کہاں کہاں سنبھل کے کرنی ہے، کہاں گرپ سٹرونگ رکھنی ہے، کن رشتوں میں، اور اپنے پیپر ورک کی مسٹیک کن ستاروں میں خطرہ نظر آ رہا ہے، وہ ہم نے 12 ستاروں کو ہم نے علیحدہ علیحدہ بھی جو ہے انفارم کر دیا۔ مرکری کا صدقہ جو ہے وائٹ رنگ کی چیزیں ہیں، انڈے، چینی، چاول، آٹا، نمک، دودھ، جتنی آپ کی توفیق ہے حسب توفیق آپ کو صدقہ جو ہے ایک تو بتا کے دینا ہے، اور دوسرا اپنے پیسوں سے دینا ہے یا اپنے ہاتھ سے دینا ہے، یا آپ کسی سے کہہ کے بھی کروا سکتے ہیں۔ تو صدقہ اپنا وائٹ چیزوں کا صدقہ کر دیں تاکہ اس کی ریٹروگریشن زمینی معاملات کو ہٹ ہی نہ کر پائے۔ آسان سا طریقہ ہے رب سے تجارت کا، دوسرا طریقہ ہے دعا کا۔ تو آپ جب صبح اٹھ کے رب تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھ لیں گے، ایک بڑی خوبصورت ویڈیو ہم نے ڈالی ہے کہ اپنی حفاظت کیسے کریں۔ اگر آپ اپنی دعا پڑھ لیں گے، اپنا حصار کر لیں گے، تو اس کی نیگیٹو انرجی اوپر سے آپ کو ٹچ ہی نہیں کر پائے گی، آپ کو چھو ہی نہیں پائے گی، نہ ذہن کو خراب کرے گی، نہ جسمانی معاملات کو خراب کرے گی، نہ پیپر ورک خراب کرے گی، نہ بجلی کی خرابیوں سے خرچے بڑھیں گے۔ اور ہمارے ملک میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جب بجلی ہی نہیں ہے تو ہم بجلی کے آلات کی کیا بات کریں۔ ہائے، آپ کو نہیں پتہ ہم کن حالات میں آپ سے ملتے ہیں۔ کبھی آپ ہمارے زخم جو ہے سنیے تو آپ کو پتہ چلے، اس وقت بھی بتی نہیں ہے اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں، پنکھا بھی نہیں ہے، اے سی بھی نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے میری شکل سے کہ میں تکلیف میں بیٹھی ہوں۔ تو یہ ہے پاکستانی، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، جتنا دوزخ ہم نے دنیا میں دیکھ لیا ہے۔ تو اب آپ سے لیتی ہوں اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ پاک
میرے 12 ستاروں کے 12 لوگوں کو آپ لوگ بے لوث مجھے سنتے ہیں. آپ لوگ ہیں تو میرے گھر کی یہ جو تھوڑی سی بتیاں سولر سے یا یو پی ایس ہمیں دے رہا ہے یہ بھی نہ ہمیں ملے، تو یہ آپ کی دعاؤں سے روشنی ہے میرے گھر کی. بہت اللہ آسانیاں دیں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ مجھے بھی زندگی میں آسانی دیں اور میرا آپ کا رشتہ آپس میں بنا رہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی خبر کے ساتھ. آپ لوگوں کو میں منحوس نہ لگنا شروع ہو جاؤں کہ صرف بری خبریں لے کے آتی ہوں، ایسا نہیں ہے. اچھی خبروں کے لیے ستاروں میں چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں جہاں وارننگ آ جائے وہ میرا فرض ہے آپ کو وارن کرنا، تاکہ آپ وہاں پہ اپنا شروع سے جو ہے نا وہ اپنی ایک اسٹریٹجی پلان کر لیں اور میرے 12 ستاروں کے 12 لوگوں کو تتی ہوا بھی چھو کے نہ جائے. تو ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے. اللہ آپ کا بہت حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کا آپ کے پیاروں کا مددگار ہو. فی امان اللہ.